العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. حاضرین ناظرین سامعین، مل کر محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اذان عقیدت پیش کر لیجیے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت علامہ مولانا میرے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر رئیس شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں آج میں اور آپ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کی گزار کروں گا. وقت بھی قلیل ہے اور یہاں پر جو موجود ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بھی موجود ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میری کسی بات کا ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہوا کوئی بھی طالب علم انکار کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسے عالم دین تھے کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ صرف بتائی نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. اگر یوں کہا جائے کہ اس آیت پر ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے تو یہ بے جانا ہو کہ گھر گھر جا کر تبلیغ کرنا یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ اسی کا کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرما دیا. میری کئی مرتبہ آپ سے گفتگو رہی اس بارے میں، تو اکثر میں انہیں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا سب کے گھروں پر جا کے تبلیغ کرتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آ جائیں، تو میں نے اسی لیے خاندان میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی کے گھر پہ جاؤں گا اور تبلیغ کروں گا. اور وہ مجھے بھی خاص اس بات پر ابھارا کرتے تھے کہ سرور صاحب ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا دین گھر گھر تک پہنچانا ہے. آج میں بھی آتے ہوئے قبلہ ابو قبلہ سے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنی رونقیں ہیں یہ ساری چیزیں یہ اس میں بنیاد اصل میں قبلہ ڈاکٹر رئیس شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایسی محبت اور ایسا پیار اور حضور کے دین سے اور ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے ایسی محبت کی کہ خود ہی نہیں کی بلکہ اپنے طلباء میں بھی وہ تقسیم کر دی. آج یہ جب پڑھ رہے ہیں اشعار پڑھ رہے تھے عربی میں اور ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے وہ شعر تھے، تو یہ اشعار لکھنا عربی میں کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو عربی دان جانتے ہیں، ہم اردو کے اشعار بڑی مشکل سے لکھتے ہیں، عربی میں اس طرح لکھنا آسان کام نہیں ہے. میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ وہ وزن پہ تھے یا نہیں تھے، قافیہ ردیف اور یہ ساری چیزیں، مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو بولنے والوں کو، عجمیوں کو
عربی لکھنے پر لگا دیا، عربی لکھنے پر لگا دیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ رب الجلال کے اس خاص فضل کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی، اور آج ماڈرن ایجوکیشن یہ کہتی ہے، بس میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ ماڈرن ایجوکیشن یہ کہتی ہے کہ استاد کو طالب علم کا دوست بھی ہونا چاہیے، ساتھی بھی ہونا چاہیے، اور اسے استاد کی طرح بھی بیہیو کرنا چاہیے، یعنی رعب دبدبا بھی ہو اور پیار اور محبت بھی ہو۔ ہم جب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ اس استاد کی بات کو مان لینا چاہیے، دل چاہتا تھا۔ آج کل تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو مدارس کا ہے وہ ایسا ہے کہ طالب علم کو پنپنے نہ دو۔ میں بڑے محتاط الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ طالب علم کو نیچے رکھو، بالکل وہ ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، مگر اتنی محبت بھی تو دینی چاہیے کہ جتنی قبلہ ڈاکٹر رئیس شامی صاحب نے دی ہے، ایسی محبت بھی تو ہو، ایسا پیار بھی تو ہو کہ طالب علم پھر ان کا پڑھایا ہوا سبق اپنی آخری سانس تک یاد رکھے، آخری سانس تک یاد رکھے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہمارے واقعات رہے، ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا۔ کہتے ہیں کسی شخص کو پہچاننا ہونا تو اس کے ساتھ سفر کر لیا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اتنا پہچان لیا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر بھی کیا۔ ہاں، قبلہ مظہر شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور الحمدللہ ہماری بہت اچھی ایک سنہری وقت گزرا۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اچانک سے یہ کیا تھا، 2-2.5 سال جو ہمارا ان کا ساتھ تھا۔ احباب جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، وہ تو کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، ہمارا تو 2-2.5 سال کا رشتہ تھا، وہی اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اب جہاں جہاں بھی، میں خود عربی پڑھاتا ہوں، لغت العربیہ پڑھاتا ہوں، مگر میرے خیال سے میرا کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈاکٹر صاحب سے شناسی نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایسی بات ہے، خود بخود ان کی باتیں نکل آتی ہیں۔ دوران تدریس بھی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب الجلال اس فیض کو تا صبح قیامت جاری رکھے، اور ہم سب کو اس مشن کو آگے چلانے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔